سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 52 تک، آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 52 تک 28 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 34 تک 11 آیات کریمہ کی پر بات پہلے کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بقیہ جو 16 آیات ہیں ان پر بعد میں بات کریں گے۔ جو ابتدائی 11 آیات ہیں، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ رکوع تک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، یعنی کلمہ توحید اور کلمہ شرک، ان کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ فائدے اور نقصان کے اعتبار سے ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کو شکر پر ترجیح دی ہے، یا ناشکری کو شکر کے معاملے سے تبدیل کیا ہے، شکر کے بدلے میں ناشکری کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات ان 11 آیات میں کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میں نے ترجیحاً پہلے ترجمہ پڑھنا چاہا کہ آپ ترجمہ پہلے پڑھ لیں تاکہ پھر بات سمجھنا آسان ہو۔ میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، پاکیزہ بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ اور وہ مثال ایسی ہے کہ جیسے پاکیزہ درخت، جیسے پاکیزہ کیوں فرمایا؟ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں، یعنی بلند و بالا ہوں، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، یعنی پھل دیتا ہے وہ درخت۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب سمجھیے اس کو، قرآن مجید نے کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اب اسی کلمہ توحید کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو کلمہ طیبہ بھی، قرآن پاک نے اس کو کلمہ طیبہ ہی کہا ہے۔ اب قرآن نے مثال کیا دی ہے؟ قرآن نے کہا کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک درخت، کیسا درخت؟ وہ درخت کہ جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں، مضبوط ہوں اور بہت گہری ہوں، اور اس کی شاخیں بہت بلند ہوں۔ اب اس درخت کی ایک تو یہ جسمانی صفت ہے، اور ایک اس کے فوائد اور ثمرے کے اعتبار سے جو ہے وہ صفت ہے، وہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، ہر وقت وہ۔ اس ساری مثال کو کلمہ توحید سے سمجھے گا۔ کلمہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
مومن کی عقل اور فطرت کے عین مطابق یہ اس کے دل میں جا کر کے پیوست ہوتا ہے اور اس کے دل کو مضبوط تر کرتا ہے، جیسا کہ درخت اپنی جڑوں سے مضبوط ترین ہوتا ہے۔ جس درخت کی جتنی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں گی، جتنی جڑیں اس کی مضبوط ہوں گی، جتنی جڑیں اس کی موٹی ہوں گی، اتنا ہی وہ درخت تناور بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور ثمر آور بھی ہوگا، بار آور بھی ہوگا، اور سایہ دار بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ یہ دل کے اندر پیوست ہو کر کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اصل میں جو توحید ہے نا، توحید یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، یہ عقل کا تقاضا، فطرت۔ لیکن اس کے اوپر، اس عقل اور فطرت کی نعمت کے اوپر اللہ پاک نے مزید یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ کلمہ توحید سے بھی نوازا ہے۔ یعنی جو کام عقل نے، فطرت نے کرنا تھا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دولت توحید سے بھی نوازا ہے۔ اب دولت توحید کے مل جانے کے بعد فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو ارادہ ہے، یہ جو عزم ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اس کی جڑیں اب پورے وجود میں پھیلی ہوئی ہیں، انگ انگ، رواں رواں توحید کی علامت بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ انسان اپنے وجود سے جو عمل کرتا ہے وہ عمل توحید والا ہے یا شرک والا ہے؟ اگر اس کا عمل توحید والا ہے تو اس کا مطلب ہے کلمہ طیبہ نے اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں۔ اگر اس کا عمل توحید والا نہیں تو کلمہ طیبہ نے اس کی جڑیں پر مضبوط نہیں کی، اس کا مطلب ہے کلمہ طیبہ اس کے دل کے اندر نہیں جگہ بنا سکا، یا اس نے کلمہ طیبہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ تو فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یعنی وہ پورا رواں رواں اعضاء، ایک ایک عضو جو ہے وہ توحید کی علامت ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ بلند و بالا ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، یہ بات سمجھتے ہوں گے، یقیناً سمجھ آتی ہوگی آپ کو، کہ جو درخت مضبوط، جو درخت ایسا ہو کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہوں، بہت پھیلی ہوئی ہوں، تو وہ درخت اپنی پائیداری کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جو جھکڑ ہے، طوفان ہے، یا اس طرح اس سے وہ اکھڑنے والا نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے وہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوتا، استقامت والا ہوتا ہے، مضبوطی والا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ درخت بہت اونچا ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یاد رکھیے، جس درخت کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں تو وہ دور دور سے بھی پانی کھینچتا ہے، اپنی خوراک کھینچتا رہتا ہے، اپنی خوراک۔ اور ایسے ہی جتنا درخت آپ جانتے ہیں کہ سائے کے اندر ہوگا وہ پھلدار نہیں ہوگا، جتنا درخت جو ہے وہ کسی سائے کے اندر ہوگا، کسی درخت کے نیچے ہوگا، وہ اتنا پھلے گا، پھیلے گا نہیں، بلکہ جو درخت اکیلا ہوگا، کھلی فضا میں ہوگا، وہ درخت زیادہ پھیلے گا، زیادہ ثمر آور ہوگا، اور زیادہ مٹھاس والا ہوگا، اور زیادہ ذائقے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پراپر جتنی دھوپ چاہیے اس کو دھوپ مل رہی ہے، جہاں اس کو آسمان کی تمازت کے بجائے آسمان کی برودت چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، رات کی تاریکی میں اس کو ٹھنڈک بھی پوری مل رہی ہے، یعنی اس کو پراپر ٹھنڈک بھی مل رہی ہے، اس کو پراپر سورج کی تپش بھی مل رہی ہے، جہاں جب بارش ہوتی ہے تو پراپر طریقے سے اس پر بارش بھی برستی ہے، جب بادل آتے ہیں تو پراپر طریقے سے اس کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ گویا ہر موسم کی جو تاثیر ہے اس پر پوری پڑتی ہے، نتیجتاً اس کا پھل کیا ہوتا ہے؟ ثمر آور ہوتا ہے، پھلدار درخت کی اس پھل کے اندر ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، فرحت بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ درخت جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں اور اس کا سایہ، اس کا جو ہے وہ اپنا شاخیں جو ہے وہ بلند و بالا ہوں، یہ ثمر آور بھی ہوتا ہے، شیریں بھی ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں کلمہ توحید نے جگہ بنا لی، اس آدمی کا وجود بھی اللہ کی توحید کی علامت ہوتا ہے، اور اس کے اعمال بھی اچھے، میٹھے اور شیریں ہوتے ہیں، وہ با اخلاق ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، دوسروں کے لیے مفید زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال
کتنی زبردست مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کلمہ توحید کو ایک ایسے درخت سے تعبیر فرمایا کہ جو درخت ایک پاکیزہ اور اچھا ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرمایا کہ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور ناپاک بات یا ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے. ٹھیک ہے. کیوں ناپاک کہا گیا اس کو؟ یہاں ناپاک سے مراد کمزور، کہ وہ کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ نہ اس کی جڑ مضبوط ہے، نہ اس کی شاخیں بلند و بالا ہیں. فرمایا کہ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے. وما لها من قرار، فرمایا اس کو ذرہ بھی اس بات و قرار نہیں ہے. کیا مطلب؟ ثبات و قرار یعنی وہ ذرہ برابر بھی اتنا مضبوط نہیں کہ وہ کسی کے ہلکے اکھیڑنے سے نہ اکھڑے، بلکہ اس پر زور لگانا پڑے. نہیں، وہ زور لگانے کے قابل نہیں ہوتا. ہلکا سا ایسے کسی نے پاؤں سے ایسے کر کے زور سے کھینچا تو وہ ہلکی ہلکی اس کے دھاگوں کی طرح اس کی جڑیں ہوتی ہیں جو مٹی کے اندر ہوتی ہیں یا کیچڑ کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کو ذرا سے ایسے جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ شاخوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. اچھا، اس کی شاخیں کوئی بلند و بالا نہیں ہوتی کہ اس کا سایہ ہو. نہ یہ پھلدار ہے، نہ یہ سایہ دار ہے، نہ یہ مضبوط ہے. اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ مضبوط بھی ہے، پھلدار بھی ہے، سایہ دار بھی ہے. اچھا، کلمہ طیبہ میں ایک بات رہ گئی جی، وہ میں معذرت کے ساتھ عرض نہیں کر سکا. وہ ایک بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. کوئی درخت دنیا میں ایسا نہیں کہ جو ہر وقت پھل دیتا ہو. یہ قرآن نے کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب اگر یہ کسی مطلب سمجھانے والے سے نہ سمجھا جائے، اس کا صرف ترجمہ پڑھا جائے، انسان گمراہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. گمراہ نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں، یعنی کوئی ایسا درخت نہیں ہے، درخت کہ جس کا پھل تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہو، ہر وقت چلتا رہتا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس کا جواب یہ ہے، عربی کے اندر یاد رکھیے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں، کچھ کلمات محاورتاً. یہاں پر بھی یہ لفظ محاورتاً استعمال ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، کسی آدمی کی طبیعت میں ہر وقت یعنی اس کا غصہ بھرا ہوا ہو، غصہ کرتا رہتا ہو وہ، تو اس کو کہتے ہیں یار تو ہر وقت غصے میں ہوتا ہے. حالانکہ بہت دفعہ وہ غصے میں نہیں ہوتا، لیکن یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ تو ہر وقت غصے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں محاورتاً یہ جملہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ محاورتاً یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر موسم میں، ہر موسم جب اس پھل کا موسم ہوتا ہے وہ پورا پورا پھل دیتا ہے، ذائقہ دار پھل دیتا ہے. نہ وہ پھل اس کا خراب ہوتا ہے، نہ اس کا پھل بے ذائقہ ہوتا ہے، نہ اس کا پھل بے شیرینہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا پھل عین انسانی ضرورت اور مزاج اور ذوق کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ ہر وقت وہ اپنا پھل لاتا ہے. معنی یہ ہے کہ ہر موسم میں اپنا پورا پورا پھل دیتا ہے، ذائقے والا دیتا ہے، مٹھاس والا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا پھل پک کر تیار ہو اور ہم اس کا پھل لیں تو وہ آگے سے کڑوا ہو، یا اس کا پھل جو ہے وہ کھانے کے قابل نہ ہو، کیڑا لگا ہوا ہو. فرمایا اسی طرح سے کلمہ طیبہ کہنے والے کا ہر عمل اپنے اپنے موقع کے مطابق، اپنے رب کے حکم کے مطابق، اپنے رسول کی اتباع کے مطابق ہوتا ہے. اس کی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق. اب ظہر کا وقت ہے تو ظہر پڑے گا، اب عصر کا وقت ہے تو عصر پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر کے پڑھے. یہ رب کی منشا کے خلاف ہے. مغرب کا وقت ہے تو مغرب پڑے گا، عشاء کا وقت ہے تو عشاء پڑے گا. ایسا نہیں کہ مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. یا سارا دن کاروبار کرتے رہے کہ میں 500 کے 5 پڑھ لوں گا، لیکن رات کو عشاء کے بعد فارغ ہو کر کے کاروبار سے پھر گھر پہ آؤں گا، سکون سے 5 نمازیں پڑھ لوں گا. نہیں، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، پھل تو وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ پھل کیا ہے؟ کڑوا ہے. یہ پھل میٹھا نہیں ہے، ثمر آور نہیں ہے، ضرورت کے مطابق نہیں ہے، مقصد اور مطلوب کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی
کلمہ طیبہ یاد رکھیے، اس کو کلمہ اپنا شجرہ طیبہ سے مثال دی گئی کہ شجرہ طیبہ ہر موسم کے مطابق اپنے موسم کے مطابق پھل دیتا ہے۔ اچھا، کلمہ خبیثہ فرمایا وہ بات کہ جو خباثت پر مشتمل ہو، ناپاکی پر مشتمل ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ناپاک اور کمزور درخت ہوتا ہے۔ اس کو درخت کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہی سمجھانے کے لیے کہ یہ درخت کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ بات ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بات سمجھا جائے، یہ قول اس قابل نہیں کہ اس کو قول سمجھا جائے، یہ تو نیری خباثت ہے، نیری رذالت ہے۔ کون سی؟ شرک۔ کون سی؟ اس سے مراد شرک ہے، اس سے مراد کلمہ شرک ہے۔ فرمایا کلمہ شرک اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، بے ثبات چیز ہے، ہاں جی، اور غیر مستحکم چیز ہے، غیر مضبوط چیز ہے۔ اس کی نہ کوئی جڑ ہے، نہ اس کا کوئی شاخ ہے، نہ اس کا کوئی سایہ، نہ اس کا کوئی پھل، نہ ہی اس کا کوئی تنا کہ جس سے لوگ لکڑی جلانے کا کام لیں، کوئی ایندھن کے طور پہ کام، یعنی وہ کسی قسم کا فائدہ مند نہیں ہے۔ بلکہ ایسے بہت سارے پودے ہوتے ہیں، جاڑیاں ہوتی ہیں کہ جو اس قسم کی صفات رکھتی ہیں، وہ بجائے فائدے کے نقصان دہ ہوتی ہیں، مختلف بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں اس میں، اور جب کبھی وہ اس طرح کے موسم میں پیدا ہوتی ہیں، بارشوں کے ہاں جی موسم میں وہ اگتی ہیں، تو ان کی بدبو بعض اوقات جو ہے وہ محلے کے لیے یا علاقے کے لیے جو تباہی کا باعث ہوتی ہے، تعفن کا باعث ہوتی ہے، اور ان کے اندر ان کی جڑوں میں کھڑا ہوا پانی وہ تعفن کا باعث ہوتا ہے، بیماریوں کا باعث ہوتا ہے، مچھر کی افزائش کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کلمہ خبیثہ ہر طرح سے کیا ہے؟ خبیث ہی ہے، ناپاک ہی ہے، وہ کسی طرح سے کارآمد ہے، اور کلمہ طیبہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب اگلی بات فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اس کا بھی پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ مومنوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی مضبوط رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قول ثابت ہے، یعنی پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو دنیا آخرت دونوں میں مضبوط کرتا ہے۔ اب اس دنیا اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ تو تین باتیں ہیں، تین طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مراد یہی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ نمبر دو، اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے، اور نمبر تین، آخرت کی زندگی، قیامت کی زندگی، محشر کی زندگی۔ اب لفظ یہ ہے کہ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس پکی بات سے اللہ مومن کو دل کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں مومن کے دل کو پکی بات سے کیا مضبوطی ملتی ہے، آخرت کی زندگی سے کیا مضبوطی ملتی ہے؟ اور جو میں نے کہا ہے کہ تین قول ہیں، ایک دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک برزخ کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ تو برزخ کا تو یہاں تعلق ہی نہیں ہے، تو میں نے کیوں کہہ دیا کہ یہاں برزخ بھی مراد ہے؟ اس کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات، دنیا کی زندگی کے اندر قول ثابت یعنی پکی بات سے اللہ دل کو کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ اس سے اشارہ ہے کلمہ طیبہ ہی کی طرف، جس کا پہلے ذکر ہوا، اسی کلمہ طیبہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اہل ایمان کو مضبوطی نصیب فرماتے ہیں، استقامت نصیب فرماتے ہیں، پائیداری نصیب فرماتے ہیں، اپنے عقیدے، اپنے فکر اور اپنے عمل کے لحاظ سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو آدمی جس قدر ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ہدایت کے چشمے جو ہے وہ جاری فرماتے ہیں۔ جو آدمی ایمان میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہدایت کے اس سے چشمے جاری فرماتے ہیں۔ جتنے آپ صاحب حیثیت لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں، صاحب حیثیت سے مراد مالی اعتبار سے نہیں، صاحب حیثیت سے مراد وہ لوگ کہ جن کا ہم نام پڑھتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، اور جن کے واقعات کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو جلا ملتی ہے، ان حضرات کا، ان شخصیات کا اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں ان کی سیرت کا، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے اندر جو سب سے بڑی صفت تھی وہ کیا تھی؟ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی۔ بدر کے میدان میں 313 نے 1000 کے مضبوط ترین لشکر کو شکست دی، تو یہ جسمانی قوت کی وجہ سے نہیں تھا،
افرادی قوت کی وجہ سے نہیں تھا، مالی قوت کی وجہ سے نہیں تھا، دنیا کے اسباب اور ذرائع کے اعتبار سے نہیں تھا، یا سیاسی چال کی وجہ سے نہیں تھا، دنیاوی جو تدبیریں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہاں صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی، اور اللہ کی اجازت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی اجازت ہوتی ہے اس لیے کہ جب بندہ مومن اپنے ایمان کو مضبوط ترین کرتا ہے پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اس لیے تو اس نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم قیامت تک مضبوط رہو گے، بلند قیامت تک جو ہے وہ اپنا بلند و بالا رہو گے، تم قیامت تک غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے، اگر تم، یعنی تمہارا ایمان مضبوط رہا تو تم غالب، اب جب تمہارا ایمان کمزور تو تم مغلوب، اور آج یہی ہے، ہمارا ایمان کمزور تو مغلوب، ورنہ ہمارے آباء و اجداد کا ایمان مضبوط تھا تو وہ کیا تھے؟ غالب۔ بس یہی بات سمجھائے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کلمہ توحید کی برکت سے کوئی جرم نہیں کرنے دیتے، کوئی گناہ نہیں کرنے دیتے، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غلطی اور خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ اس گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتے، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی مضبوطی کی ایک نشانی ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ مضبوط فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کو میں اس نعمت سے بھی نوازتا ہوں کہ ان کے گناہوں کو حسنات سے بدل دیتا ہوں، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو میں نیکیوں سے، یہ بھی مضبوط رکھنے کی بات ہے۔ مضبوطی کی بات اب اس کی جتنی تشریح آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا دل اور دماغ کھلتا جائے گا۔ معنی مفہوم یہ ہوا کہ مومن کی زندگی اطمینان بخش زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی پر مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، جیسا کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ وہ خوفزدہ ضرور رہتا ہے، وہ امید پہ ضرور قائم رہتے ہیں، امید اور خوف ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنے اعمال کے حساب سے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جناب میرے تو اعمال ہیں ہی نہیں۔ ہاں وہ اپنے اعمال کو کمزور سمجھ لے، الگ بات ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، لیکن پھر جب اس کے دل میں انگڑائی لیتی ہے امید تو پھر وہ کہتا ہے نہیں الحمدللہ میں بہت سو سے اچھا ہوں، اس لحاظ سے اللہ مجھے اس کا اجر نصیب فرمائے اور آئندہ کے لیے استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، تو وہ دعا بھی کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس سے مراد آخرت ہے جیسا کہ بات ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت بتلاتی ہے، اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا کہ دیکھیے آخرت کے دن یعنی محشر کے میدان میں اللہ اہل ایمان کو یا دوسرے لوگوں کو ایک وہ خوف ان پر طاری کریں گے، ایک وہ رعب طاری کریں گے جو نیچرل ہے، طبعاً ہے، فطرتاً ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو جلالی کیفیت ہے، اللہ کا جو رعب اور دبدبہ ہے، اس وقت جو جلالت شانی ہے، اس کی وجہ سے ہر نفس، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، خوف کی پوزیشن میں ہوگا، وہ فطرتی خوف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اب اس کیفیت سے جب تھوڑا سا باہر آئیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، اس وقت حساب کتاب میں جب اللہ رب العزت کئیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا شروع کریں گے، کئیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں، تو جو اہل ایمان ہوں گے نا اب ان کے دل مضبوط ہوتے جائیں گے، اب وہ جو کیفیت تھی نا وہ کیفیت تھوڑی ڈھلتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، انشاءاللہ اچھا ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، انشاءاللہ، بس وہ امید پہ، اب وہ امید قائم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی، یعنی اسی کو کہتے ہیں قول ثابت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دو صورتیں، دنیا اور آخرت۔ اب ایک صورت رہ گئی تیسری، اور وہ کیا تھی؟ برزخ کا میدان۔ اب یہ جو برزخ ہے، برزخ کی زندگی، اس کو میں نے کہا کہ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے وہ دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی، برزخ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہ تو درمیان کا ایک راستہ ہے۔ تو جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ برزخ کو ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ دنیا کا حصہ ہے، دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آخرت کا حصہ ہے۔ اور کیجیے گا، برزخ کو جب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ یہ آخرت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آخرت تو ہونی ہے نفخہ سور ثانی کے بعد، نفخہ سور دوسری دفعہ جب روح اپنا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد آخرت شروع ہونی ہے، یہ بھی آخرت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ دنیا نہیں ہے، آخرت کی صورت ہے۔ کیسے کہ آخرت کی ابتدا ہے، آخرت نہیں لیکن آخرت کا پیش خیمہ ہے، آخرت نہیں لیکن آخرت کی ابتدا ضرور ہے۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت
آپ قبرستان آتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے کیا مطلب؟ آخرت نہیں ہے لیکن اس کے لیے پیش خیمہ ضرور ہے۔ اگر یہ اچھا ہوگا نا تو آخرت کے منازل بھی اچھی ہو جائے گی۔ خود حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت قبر میں حساب کتاب کریں گے۔ یہ حساب کتاب سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ نماز ہوگی۔ جس کا قبر کا محاسبہ اچھا ہو گیا اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ اب ایک حدیث شریف مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق قبر میں جب کسی میت کو اتارا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، مشہور و معروف سوال، منکر نکیر کے سوالات، من ربک، ما دینک، اور ما تقول فی ھذا الرجل، یا من نبیک۔ دونوں طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ ان تینوں جوابات کو یا تینوں سوالات کے جوابات کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اپنی میت کے سرہانے یا اس کی قبر کے پاس ٹھہرے رہو کچھ دیر، اور وہاں پر ذکر و اذکار کرتے رہو، تلقین کرتے رہو کہ تمہارے کلمات کی برکت سے اللہ اس میت کو قول ثابت کے ذریعے سے سوال جواب میں آسانی اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں، اور ان 3 سوالات میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو جنہوں نے دنیا میں ایمان کی حالت میں، عمل صالح کی حالت میں زندگی گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر کے ان کو ان کے بہترین جواب دینے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں کلمہ خبیثہ کا سہارا لیا ہوتا ہے، برائیوں کا سہارا لیا ہوتا ہے، بدبخت زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے دل وہاں پر کمزور ہو جاتے ہیں، سوال سنتے ہی دل پھٹ جاتے ہیں، سوال سنتے ہی جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ ان کے جوابات سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ہاں 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 لا ادری، ہاں 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 لا ادری، بس ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے من ربک، تو وہ پوری استقامت کے ساتھ، پوری مضبوط قلبی کے ساتھ، پورے وجاہت کے ساتھ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ یہ جو استقامت کے ساتھ جواب دینے کی پوزیشن ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا اور آخرت ہے نا، یہ جو دنیا اور آخرت ہے، کیا مطلب؟ برزخ کی زندگی دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دنیا ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ آخرت۔ ہم اس کلمہ طیبہ کی برکت سے عالم برزخ میں اس صاحب ایمان کو مضبوط قلبی نصیب فرماتے، دلی طور پر استقامت نصیب فرماتے، دلی طور پر استقام نصیب فرماتے، مضبوطی نصیب فرماتے ہیں کہ یہ سوالوں کا بہترین جواب دے دیتا ہے، اور یہیں سے اس کی اچھائی کی بنیاد ہو جاتی ہے، آخرت کی منازل اس کی اچھی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے اس کے لیے جو وہ جنت کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، یہیں سے اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہیں سے اس کے لیے جو وہ راحتیں آتی ہیں، یہیں سے اس کے لیے انعامات کے سامان شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہی اس کے لیے اعزازات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جس کو پکڑا جاتا ہے، جس کو جواب نہیں آتے، جس کا دل مضبوط نہیں ہوتا، جو کمزور ہوتا ہے، دنیا میں کلمہ خبیثہ کا سہارا لیا ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے قبر کو ملا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس جاتی ہے جیسے یہ انگلیاں۔ اب بات سمجھ گی، یثبت اللہ الذین آمنوا، اہل ایمان کو پکی بات سے، بالقول ثابت، پکی بات سے اللہ ثابت کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو ثابت کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ کب؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میں نے تینوں مفہوم اور معنی بیان کر دی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہ تشریح ہے اس بات کی جو میں نے بعد میں ذکر کی ہے کہ اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ یہاں بے انصاف سے مراد کون ہے؟ دیکھیے اوپر 2 تذکرے ہوئے، کلمہ توحید کہنے والا، کلمہ خبیثہ کہنے والا، یعنی
جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمہ توحید پڑھ کر کے زندگی گزارتا ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ آدمی ہے جو کلمہ خبیثہ یعنی شرک کے کلمات کہتا ہے وہ ہے۔ اب جو کلمہ طیبہ کہنے والا ہے اس کو فرمایا کہ اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور جو کلمہ خبیثہ کہنے والا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ناانصاف ہے، یہ کون ہے؟ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک ظلم ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ معنی یہ کہ صرف گمراہی پر ہی اکتفا نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہ کر دیا تو بات ختم، نہیں، گمراہ کرنے کے بعد پھر اس کے انجام بد سے بھی اس کو گزرنا پڑے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم۔ یہاں وہ دوسری بات ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا، دیکھیے اس کو ذرا سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احسانات پر شکر کرنے کے بجائے اس کو کفر سے بدل دیا، اس کو کفر سے، اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا کہ پھر ان کا انجام جہنم ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ دیکھو، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا؟ اللہ کے احسان کو کون سے ناشکری سے بدلا؟ دیکھیے اللہ پاک نے فطرت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، فہم و بصیرت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، ہاں جی، سماعت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور مال و دولت سے نوازا، اور بہت ساری نعمتوں سے، اتنی نعمتوں سے کہ آخر میں آئے گا کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دیں، ان نعمتوں کا بندہ استعمال کرے رب کی طرف سے اور عبادت کرے کسی اور کی، نعمتیں استعمال کرے رب کی اور عبادت کرے کسی اور کی، تو یہ ناشکری کو شکر پر ترجیح نہیں ہے، ناشکری کو شکر پر سے تبدیل کرنا نہیں ہے۔ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کھانا کھایا تو کہتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ کہتا بھگوان تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا دیا۔ یہ بات فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، اور تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم۔ اب ایک بات تو یہ ہے جو عمومی بات تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب ایک اس جملے کے مطابق اس آیت کو ایک خصوصی طور پہ سمجھیے۔ خصوصی طور پہ یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر کوئی لیڈر ہوا کرتا ہے، کوئی سربراہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ عصبیت کے لحاظ سے، چاہے برادری کے لحاظ سے، چاہے وہ علاقائی سطح کے لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ماتحت ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے ہیں نا یہ چھوٹوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، بڑے چھوٹوں کی گمراہی کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات، یعنی اس بات کو اس انداز میں بھی سمجھایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں، ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، گمراہی کا باعث بنتے ہیں، خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرنے کے بجائے کفر سے بدل دیا۔ کیسے؟ کہ اللہ نے ان کو ایک اقتدار نصیب فرمایا، ذرا بات سمجھو، ان کو اقتدار نصیب فرمایا، غلبہ نصیب فرمایا، ان کو سرداری نصیب فرمائی، ان کو بڑا پن نصیب فرمایا، ان کو ابتدائی مخترائی پیشوائی نصیب فرمائی، لیکن اس پیشوائی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اس ناشکری کی وجہ سے خود تو گمراہ ہوئے لیکن اپنی ناشکری کی بنیاد پر انہوں نے دوسروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کیا آپ نے 2 دن پہلے نہیں دیکھا ہمارے ملک میں ایک جگہ پہ کیا ہوا؟ ایک شخص بدبخت، یعنی لوگ پتہ نہیں کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی انہیں اتنی بھی عقل و فہم نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو ایسے ذہنیت کا عامل لوگ ہیں، ورنہ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ دیکھیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک بندہ کسی بندے کے حوالے سے، چونکہ میرا نقطۂ نظر کبھی بھی سیاسی نہیں رہا لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، ایک بندہ کھڑے ہو کر کے کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کو پیغمبر تو نہیں کہتا لیکن پیغمبر جیسا کہتا ہوں۔ کیا یار کیسی بات کرتے ہو اللہ کی بندے؟ اور پھر جس آدمی کی تعریف یا جس آدمی کے بڑے کی تعریف وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں اس کی تعریف کی یا اس کے بڑے کی بات ایک ہی ہے، اس نے جس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے توبہ کر بھائی، معافی مانگ، کیسے جملے کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے وہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے تو معافی مانگ، توبہ کر،
اور وہ آگے سے لاجک پیش کر رہا ہے کہ نہیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ پر اسی مقام پر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی، بصیرت دی، ٹھیک ہے، اگرچہ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں، لیکن لوگوں کا ایمانی جذبہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب لوگوں نے اس کو گرا کر کے مار کے اس کو اگلے جام پہنچا دیا، اسی جگہ پر جہاں پر جن کے بڑوں کو وہ پیغمبر جیسا کہہ رہا ہے انہی لوگوں نے مارا۔ بڑی سمجھداری کی بات ہے، اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں کہ قانون کو لوگ اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن جو کچھ ہوا جس جگہ پہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ خباثت پوری کی پوری پارٹی میں نہیں ہوتی، پوری جماعت میں نہیں ہوتی، پوری قوم میں نہیں ہوتی، پوری برادری میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی 1 2 4 5 افراد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں بچائے کہ بعض لوگ اس قسم کی طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم یصلونہا، فرمایا کہ وہ برا گھر جس تباہی کے گھر میں اتارا جائے گا ان کو، وہ دوزخ کا گھر ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اب انہوں نے کون سا احسان کے شکر کو بجا نہیں لایا اور اس کے مقابلے میں ناشکری کی؟ فرمایا وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے اور اس کے راستے سے گمراہ، تاکہ اس کے راستے سے وہ گمراہ کریں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنائیں تاکہ وہ شریک یا ان کا عمل لوگوں کو گمراہ کرے۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی یہ چند روز کی زندگی ہے، ہاں جی، تمتعوا، فائدے اٹھا لو، فإن مصيركم إلى النار، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اب اللہ اپنے بندوں کو پیار بھرے انداز میں مخاطب فرماتے ہیں، محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجیے، کتنا بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ عام لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا ایھا الناس، محبوب کہہ دیجیے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میری عبادت کرو۔ لیکن جب وہ خاص ایک طبقے کو مخاطب کرتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے میرے بندو، میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، ہاں جی، قل لعبادی الذین، محبوب میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ دیکھیے 2 کام کرنے کا کہا ہے، مالی بدنی عبادت کریں اور مالی عبادت کریں، 2 ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بدنی یا مالی۔ دنیا میں 2 ہی طرح کی باتیں نا، یا بدنی ہے یا مالی ہے، یا دونوں کا مجموعہ ہے، جیسے آج بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، نماز بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، اچھا لباس پہنا مال خرچ کیا جاتا ہے، ہاں جی۔ آپ یاد رکھیے کہ جو عبادات ہیں ان عبادات کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اس لیے ترغیب دی، فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن دنیا کے اندر ہماری 2 چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مال، سودا، کاروبار، تجارت، ہاں جی، لین دین، معاملات، یہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ لین دین کی وجہ سے بعض اوقات بندہ درست سمت پہ بات نہیں کر سکتا، درست بات نہیں کر سکتا لین دین کی وجہ سے، یار اس نے مجھے اتنا پیسہ دینا ہے، میرا مقروض ہے اتنا، اب میں اگر اس کے خلاف کوئی بات کروں گا نا تو یہ اکڑ جائے گا، نہیں دے گا مال تو میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اس نے میرا مال بنانا ہے، یار میں اس کے خلاف بات کروں گا یہ مال نہیں بنا کے دے گا، یہ مال بنانے میں ڈنڈی مار دے گا، کوالٹی خراب کر دے گا، معیار خراب کر دے گا، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ ذالک، ڈر ہوتا ہے نا معاملات کی وجہ سے۔ اچھا یہاں میں نے نکاح کرنا ہے، یہاں میں نے رشتہ کرنا ہے، یا میں نے بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، کروں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یا یہاں میں نے بیٹی کو بیاہ ہوا ہے اور یہاں اگر کوئی معاملات کریں گے تو ہماری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لوگ ڈرتے ہیں معاملات کی وجہ سے۔ دوسرا تعلق داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تعلق اور دوستی اور تعلق داری یہ وہ بڑا کارآمد ہوتی ہے۔ یا تو معاملات کی وجہ سے بندہ اچھائی اور برائی کرتا ہے، اسی طریقے سے یا دوستی کی وجہ سے اچھائی اور برائی کرتا ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تو تعلقات کام آئیں گے، یعنی دوستی یہ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں پر معاملات ہوں گے، کوئی کسی کا لین دین نہیں ہوگا، کوئی کسی کے معاملات کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ نے تو نقشہ ہی عجیب کھینچا ہے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی ماں سے، اپنا خاوند سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ہر ایک دوسرے سے، لکل امرئ، ہر آدمی کی اس دن کیا ہوگی، شأن یغنی، ہر آدمی دوسرے سے بے نیاز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم۔ فرمایا کہ کل عبادی الذین آمنوا، میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بدنی اور مالی عبادات کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن معاملات بھی نہیں ہوں گے، دوستی بھی نہیں ہوگی، یعنی کسی قسم کا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی تعلق داری اور کوئی زور آوری کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 33 میں، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ یہ ساری نعمتیں، آسمان سے پانی برسانا، اس سے پھل اور میوے پیدا کرنا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرمان کیا، تمہارے تابع کیا، تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلیں، اللہ کے حکم سے چلیں، لیکن تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی تمہیں اس کے جو طریقے ہیں، سلیقے ہیں، انداز ہے، جو جہاز بانی یا یوں سمجھ لیں کہ کشتی بانی کا جو معاملہ ہے وہ تمہیں سکھایا ہے، اور تمہیں تدبیر اور چال سکھائی ہے کہ کیسے اس کو چلانا ہے۔ اور ابتدائی طور پر یہ کشتی بہت چھوٹی ساخت میں تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اب تو پورے کے پورے شہر آباد ہیں اس میں، ہاں جی، اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کشتیاں ہیں، اور بلکہ آب دوزیں ہیں جو پانی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وسخر لکم الانہار، اور جو نہریں ہیں ان کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، تمہارے تابع کیا۔ دیکھیں ہم یہ جو نہری اپنا سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس سے مستفید ہوتے ہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنی ضرورت کا پانی اس سے لیتے ہیں، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں جس کے جو ہے وہ ہم نظام کو دیکھیں، اس نظام کو ہم نے خود سے تقسیم کر رکھا ہے کہ بھائی اس دن یا اس علاقے کی باری فلاں دن، فلاں موسم میں، اپنا فلاں وقت پہ، اور فلاں وقت پہ فلاں علاقوں کی باری، یہ جو تقسیم کار ہے یہ ہم نے کر رکھی ہے، ہمارے بڑوں نے کر رکھی ہے، جو منتظمین ہیں انہوں نے کر رکھی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بوقت ضرورت نہر کا پانی بند کر دیتے ہیں، یعنی جب بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں، اور جب اس کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو چلا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات نہریں بالکل خشک ہوتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، پیچھے جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے، بند باندھ دیے جاتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے بند کھول دیا جاتے ہیں۔ یہ جو نظام ہم نے اب اختیار کر رکھا ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر اللہ یہ صلاحیتیں چھین لے تو ہم یہ نظام کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنایا ہم نے ہے، پیدا ہم نے کیا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن کیا تمہارے تابع ہے، تمہیں اس کی مصلحتیں سمجھائی ہیں، حکمتیں سمجھائی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے کہ دونوں ایک دستور پر چل رہے، ایک نظام الاوقات کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، گویا یہ بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چاند سے اور اس سورج سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم بہت سارے منافع چاند اور سورج سے حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر جو نباتات ہیں ان کے پکنے پکانے اور ان کی تیاری کے حوالے سے چاند کا اور سورج کا خاص طور پہ بڑا عمل دخل ہے۔ جن زمینوں پر، جن فصلوں پر یا جن جگہوں میں ضرورت کے مطابق سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی یا چاند کی جو برودت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، وہ فصلیں کارآمد نہیں ہوتی۔
وہ فصلیں اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہوتی جیسا کہ وہ زمین بہترین فصل دیتی ہے جس کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا ہے۔ اب یہ بات ساری بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ان دونوں آیات میں جو نعمتیں گنوائی ہیں اللہ کی صرف یہ نعمتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانی، زمینی اور آسمان اور زمین کے درمیان اور اسی طریقے سے انسانی اوقات کے لحاظ سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اشارتاً جو ہے وہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، ان نعمتوں کے یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کی ہے، کلمہ شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ بتایا یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ معنی یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ذکر کر کے بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندو، ان نعمتوں سے تم لطف اندوز ہوتے ہو۔ سورج کی شعاؤں کا فائدہ تمہیں، چاند کی برودت کا، چاند کی روشنی کا فائدہ تمہیں، نہروں کا فائدہ تمہیں، کشتی بانی کا فائدہ تمہیں، اسی طریقے سے دن اور رات کے فوائد تم حاصل کر رہے ہو، آسمان سے برسنے والے پانی کا فائدہ تمہیں مل رہا ہے، یہ جو فصل اگ رہی ہے اس کا فائدہ تمہیں مل رہا ہے۔ میرا تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو اس سے کچھ نہیں مل رہا، میں سب کچھ تمہارے اوپر لٹا رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں اور تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو۔ یہ وہ عمومی چیزیں ہیں جن سے تم سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، کسی نہ کسی درجے میں، چاہے محنت کر کے یا بغیر محنت کے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ پھر میرے بندو، تم میری ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، فائدہ اٹھانے کے لیے میری نعمتیں استعمال کرتے ہو، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر غیروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم کتنے عجیب لوگ ہو۔ بس میں اسی لیے جو آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 33 اس میں اللہ 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرے بندو، اے انسانوں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا سب کچھ دے دیا، جو کچھ تم نے مانگا سب کچھ۔ ابھی میں اس کو سمجھاتا ہوں ذرا، لیکن پہلی بات یہ سمجھیے، جو تم مانگ رہے ہو وہ میں دیتا جاتا ہوں، جو تم چاہ رہے ہو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر تم میرے دیے ہوئے کی جو احسان ہے اس کی شکر بجاوری کے بجائے، شکر بجا لانے کے بجائے تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو، اور مجھے ماننے کے بجائے غیر کو مان رہے ہو۔ کتنا عجیب لوگ۔ اب یہاں پر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا جو لفظ ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم سب کو، سب میں سے تم کو عنایت کر دی۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ سب کچھ دے دیا تمہیں۔ اس لفظ کو اگر یوں سمجھا جائے سمجھنے کے لیے سوالیہ انداز میں، کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مانگتے ہیں ملتی نہیں ہے، سوال کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، طلب کرتے ہیں ملتا نہیں ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے تو دعویٰ یہ کیا ہے کہ تمہیں جو کچھ مانگتے ہو دیا جاتا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں نہیں ملتی۔ تو دعویٰ اور جو ماحول ہے یا گراؤنڈ ریالٹی ہے یا جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ حقائق ہی بتلاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، دعویٰ قرآن کا یہ ہے کہ ہر چیز مل رہی ہے۔ یا ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ قرآن پاک نے بات درست نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی بات درست ہے، ہماری سمجھنے کی غلطی ہے۔ کیسے؟ سنیے، اللہ رب العزت حکیم ہیں، خبیر ہیں۔ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے دینے کی شکلیں مختلف ہیں، دینے کی شکلیں مختلف ہیں۔ وہ دیتا ضرور ہے لیکن دینے کی شکل، ہم کچھ شکلوں کو جانتے ہیں کچھ شکلوں کو نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. نمبر 1 بعین ہی قبول ہوتی ہے، جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے. نمبر 2 جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، لیکن اس مانگنے کی برکت سے اللہ اسی طرح کی کسی مصیبت کو جو اس کے مقابلے میں مصیبت ہوتی ہے اس مصیبت کو ٹال کر کے اس کو اطمینان نصیب فرما لیتے ہیں اور اس کو مصیبت سے بچا لیتے ہیں. یہ بھی دینے کی ایک شکل ہے. کیونکہ بندے کے سامنے دیکھیں، اگر بندے کے سامنے یہ سوال ہو کہ بندہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھی گاڑی دے یا فلاں قسم کی گاڑی دے، اب یہ اس کی ایک دعا ہے، اس کی ایک تمنا ہے، لیکن اس کے سامنے جب یہ آ جائے کہ یہ باہر نکلے گا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ گرے گا، یہ یقینی بات ہے. اب اس کو یہ یقین ہو کہ واقعی پتھر گرے گا، یہ خبر مل گئی مجھے مثال کے طور پر، تو آپ ایمانداری سے بتلائیے وہ گاڑی مانگے گا یا پتھر کا دور کرنا مانگے گا؟ پتھر سے نجات مانگے گا یا گاڑی مانگے گا؟ کیونکہ جب جان ہی نہیں ہے تو گاڑی کا کیا کرنا. اس لیے پہلے مصیبت کو یاد رکھیے، جو جلب منفعت ہے اس سے دفع مضرت اولا ہے. یہ عربی کا ایک مقولہ ہے یا اصول ہے، اب سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان نقصان سے بچے. جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. فائدہ تو آنے والے وقتوں میں بھی مل جائے گا، زیادہ نہیں تو تھوڑا مل جائے گا، لیکن جو نقصان ہے نا اس سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. فائدہ ملا نا، اگر فائدہ نہیں مل رہا تو انسان اسٹیبل ہے، اپنے مقام پر ہے، اس سے پریشانی کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، فائدہ ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ پاس موجود چیز ضائع ہو جاتی ہے. تو انسان ہمیشہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ نقصان نہیں کرواتا، فائدہ چھوڑ دیتے ہیں، نقصان کے پیچھے نقصان نہیں کرتا. اچھا، اب میں نے عرض کیا کہ مانگی گاڑی، لیکن سامنے یہ بات ہے کہ اوپر پتھر گرے گا، تو یقیناً وہ گاڑی کو ترک کر دے گا مانگنا اور پتھر سے نجات کی دعا مانگے گا. ایسی ہے. اب اللہ ہمارے لیے کرتے کیا ہے؟ اللہ ہمارے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہمارے حق میں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ چیز مفید ہے یا اس نقصان سے بچنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے اس نقصان کو جو نقصان آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہمارے حق میں قبولیت دعا کی ایک شکل ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اس صورت میں کہ اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن جب اس کے اعمال نامے تلیں گے، محاسبہ ہوگا اور اس محاسبے میں یہ بیچارہ پیچھے رہ جائے گا، تو تب اس کی ایک گٹھڑی کھولی جائے گی، اس کا ایک دفتر کھولا جائے گا جس میں اس کی یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ یہ تان دے، یا اللہ وہ عطا کر دے، یا اللہ یہ ہے. یہ دعائیں جو ہیں اس کی بہت ساری دعائیں اس گٹھڑی میں باندھی ہوئی ہوں گی اور ان کو کھولا جائے گا، ان کو اعمال نامے میں تولا جائے گا تو وہ ظاہر ہے وزنی ہو جائیں گی. اب اللہ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو جو میں نے دنیا میں ان چیزوں سے محروم رکھا نا، اب وہ چیزیں میں اس کے لیے اب فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں دے دی جائے. اب جب اس بندے کے وہ جو ذخیرے کھلیں گے، وہ جو گٹھڑی کھلے گی اور اس کو نظر آئے گا کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں گیا، تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اور اسے دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں کی آرزویں اور حسرتیں اس وقت زبان سے نکلیں گی، کاش کہ ہم بھی دنیا میں بہت کچھ مانگتے اور وہ دنیا میں قبول نہ ہوتا، ہمارے لیے ذخیرہ کیا جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ قبول کرتے ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تمہیں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن دینے کا ایک اپنا انداز ہے. اب اس کو حصی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ تو ایک وہ ہے جو حقیقت پر مبنی. حصی طور پر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ خالد صاحب کا پوتا خالد صاحب کے پاس آتا ہے کہ مجھے آپ فلاں چیز دے دیجیے. اب خالد صاحب سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے لیے اس وقت یہ چیز موضوع نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا نہیں، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ اس کے بجائے یہ کر لیں، اس کے بجائے یہ کر لیں. لیکن بچہ نہیں سمجھتا. پھر یہ
تھوڑا پیار سے، تھوڑا ڈانٹ کر، مطلب مختلف طریقوں سے اس کو وہ چیز دیتے نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ خالد صاحب کے پاس وہ چیز ہے نہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد اپنے بچے کو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے ڈبل ٹرپل قیمت کی چیز لے کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں لے کے جانا چاہتے. پدرا اصل بس یارست. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باپ کے پاس شہد بہت ہے لیکن پسر گرمی دار است. لیکن بچے کا معدہ اور مزاج وہ گرمی والا ہے، اس لیے باپ بیٹے کو شہد نہیں کھلاتا. حالانکہ اس کے پاس شہد کے بڑے بڑے کنستر رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تین رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیٹا شہد مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حکمت ہے جو باپ سمجھتا ہے، بیٹا نہیں سمجھتا. ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. اللہ جو سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے. اس لیے فرمایا کہ تمہیں دیا تو جاتا ہے لیکن دینے میں حکمت اس کی اپنی ہے. وہ کس انداز میں دے، کون سی چیز دے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو دیا، عنایت کیا. اچھا اس ترجمے کو، جو ترجمہ موجود ہے نا، اسی کو مد نظر رکھیں تو پھر ایک اور تشریح ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ تم جو مانگتے ہو نا اس میں سے ہم تمہیں دیتے ہیں. جو مانگتے ہو وہ سب کچھ نہیں، اس سب میں سے کچھ دیتے ہیں. معنی یہ ہوا کہ جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں، اور جو تمہاری ضرورت نہیں ہوتی، تمہارے لیے مفید نہیں ہوتا، ہم اس کو آپ تک جانے نہیں دیتے. آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن ہم آپ تک نہیں جانے دیتے. آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس جملے کے ساتھ بھی اور پہلے جملوں کے ساتھ بھی، پہلی آیات کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے. کیا معنی یہ کہ یہ بھی عمل جو ہے ہمارا کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو اس میں سے ہم کچھ دے رہے، سب کچھ نہیں دے رہے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے تم پر. یہ بھی بہت بڑا. دیکھیے نا، ہر بندہ ہی تو مانگتا ہے کہ میری فیکٹریاں لگ جائیں. ہر بندہ ہی تو مانگتا ہے میں لینڈ لارڈ بن جاؤں. اگر یہ نظام اسی طرح ہر بندے کی ڈیمانڈ کے مطابق دنیا میں ہو جائے تو پھر کام کون کرے گا؟ نظام نہیں چلتا. نظام اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. پھر امتحان اور آزمائش کس کی ہوگی؟ ان الانسان لظلوم کفار. اس لیے فرمایا کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے. یعنی لظلوم، مانگنے کے اعتبار سے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرنے والا ہے. بہت ساری وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے مفید ہے لیکن اللہ سمجھتے ہیں کہ مفید نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ ناانصافی کرنے والا ہے. یا ان الانسان لظلوم کا تعلق مشرک کے ساتھ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ یا انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اور جو ہے وہ احسان فراموشی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ اللہ کے ہاں مبتلا عذاب ہوں گے. بات ختم ہو گئی. اب آیت نمبر 35 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. ابھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا تذکرہ یہاں کرنے کا مقصد کیا ہے. اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. 2 باتیں بس، ایک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دوسرا قیامت کا. پہلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، ایک پورا رکوع ہے. سوال یہ کہ کیوں ذکر کیا گیا یہاں؟ ضرورت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی کیا پڑی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. مخاطب زیادہ تر اس وقت کون ہیں؟ مکی لوگ ہیں، مشرکین ہیں. اور مشرکین اس وقت بت پرست ہیں. یعنی جب نزول قرآن ہو رہا ہے تو وہ مشرک ہیں اس لیے کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب قرآن نے یہ بات کہہ کر کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ کر کے ان کو یہ آگاہ کیا ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو جس عظیم پیغمبر کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو، یا حقیقتاً تمہاری نسبت ہے بھی اس لحاظ سے کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو، ان کی اولاد میں سے ہو، یہ بھی تمہارے ساتھ نسبت ہے. اور ملت کے اعتبار سے بھی تمہاری نسبت، تم اپنی نسبت کرنا چاہتے ہو یا نسبت ان کی طرف کر رہے ہو.
تو پھر سنو یہ کہ ابراہیم جب یہاں آئے تھے، انہوں نے اس شہر کو جب آباد کیا تھا اور اس مقام کو جب انہوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ، تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے، کیا چیز مانگی تھی، کیا ان کے مقاصد تھے یہاں آنے کے، اور کیوں انہوں نے جو یا کیا کیا کلمات انہوں نے کہے تھے؟ کیا ان سارے کلمات کو تم اپنی زندگی میں پاتے ہو؟ وہ جو دعائیں انہوں نے مانگی تھی کیا تمہاری زندگیوں میں موجود ہیں؟ وہ چیزیں جو انہوں نے اللہ سے طلب کی تھی کیا وہ تمہاری زندگی میں موجود؟ مثلا انہوں نے کہا تھا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا۔ امن کا گہوارہ تو بن گیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اب جو چیز تم سے ڈیمانڈ تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچانا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، تم ان کی اولاد میں سے ہو، کیا تم بتوں کی پوجا سے بچ رہے ہو؟ پہلی بات ہی تمہارے اندر نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا، کیا تم نماز پڑھنے والے ہو؟ اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے حوالے سے مانگا کہ پروردگار اس جگہ کو لوگوں کے دلوں کے میلان کا ذریعہ بنا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ یہ دعائیں مانگی کہ اللہ ان کے رہنے والوں کو رزق دے۔ یہ ساری جو چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں، یعنی جو چیزیں ابراہیم نے مجھ سے مانگی میری طرف سے ہونی تھی، وہ تو میں کر رہا ہوں، پراپر کر رہا ہوں، رزق بھی تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہارے لیے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بھی بنایا، لوگوں کا دل بھی اس طرف مائل کر دیا، لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں اور جگہ بھی آباد ہو گئی، پرسکون ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا، تم ان کی اولاد میں سے ہو، کیا تم وہ کچھ کر رہے ہو؟ بتوں کی پوجا سے بچنا مانگا، تم بچ رہے ہو؟ اگر نہیں بچ رہے تو تمہیں اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو، وہ تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے تو شرک کی تردید پہ کام کیا ہے، محنت کی ہے اور دعائیں مانگی ہیں، عملاً بھی کیا ہے اور محنت اپنا دعائیں بھی مانگی ہیں، اور تم عملاً بھی ان کے مخالف ہو اور قولاً بھی ان کے مخالف ہو۔ اس لیے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ پھر میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں بچائے رکھ۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک یہ ہے کہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ دیکھیے، کسی بھی شہر، کسی بھی بستی، کسی بھی علاقے کا جو سب سے بڑا جو بینیفٹ کسی کو مل سکتا ہے وہ کیا مل سکتا ہے؟ کہ وہاں امن ہو۔ اگر امن نہیں ہے نا، جتنا مرضی اچھا کاروبار ہو، جتنی مرضی اچھی وہاں پر ریل پہل ہو، جتنی مرضی اچھی وہاں پر روشنی ہو، لیکن وہ جگہ لوگوں کے رہنے کے پھر قابل نہیں رہتی، پھر لوگ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی حال دیکھ لیں، آپ کے ملک میں شہر کراچی کتنا بڑا شہر ہے، لیکن آئے دن آہستہ آہستہ وہاں سے صاحب ثروت لوگ کٹتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امن نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے۔ ڈکیتی، رازنی، چوری چکاری، ہاں جی بالکل عام ہے، ہر دوسرا بندہ چور، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈکیٹ۔ تو پھر لوگوں کے لیے معاشی طور پر استحکام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات کیا مانگی؟ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ کیسی عجیب بات ہے، جب دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، مانگنے والا وہ یہاں رہنے والا نہیں ہے، مانگنے والا تو مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اور وہاں رہنے والے صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹا۔ لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات القاء کر رکھی تھی، بذریعہ وہی یہ بات ڈال رکھی تھی کہ اس شہر کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ ظاہر اللہ نے حکم فرمایا کہ یہاں گھر تعمیر کیجئے، تو گھر تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر لوگوں کا، اور پھر ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کو حج کی دعوت دیجیے۔ تو حج کے لیے جب دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آئیں گے، اس لیے پہلے سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ وسیع و عریض شہر بنے گا۔ تو جب شہر بڑا بنے گا تو اس کے لیے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ امن، کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اتنا زبردست امن کا گہوارہ بنایا ہے کہ اس شہر میں لڑائی کرنا حرام رکھا گیا۔
ویسے ہی لڑنا جھگڑنا یا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس شہر میں خاص طور پہ کسی کو تیر و تلوار اٹھانے کی اور اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن یعنی ایک موقع پر آپ کو اجازت ملی، اور فتح مکہ کے موقع پر اس دن آپ جو ہے وہ تیر و تلوار چلا سکتے ہیں دشمن پر، ورنہ اس سے آگے اور اس سے پیچھے یہاں پر اسلحہ چلانا ممنوع ہے۔ اچھا، دوسری بات فرمائی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، کسی بھی علاقے میں اگر اللہ والے موجود نہیں ہیں، توحید نہیں ہے، تو پھر اس علاقے کا قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بت پرستی یا شرک یہ انسان کو در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی سے، اس کے مال سے، اس کے اخلاق سے، ہر چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ انارکی پیدا ہوگی، اور یہ انارکی اس امن کے خلاف ہے جس امن کو پہلے مانگا ہے۔ تو گویا امن کے قیام کے لیے پہلی بات جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ توحید پرستی، کہ توحید ہو۔ امن کے قیام کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ جن علاقوں میں، جن خطوں میں توحید نہیں ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر کا سروے کر لیجئے، وہاں سب سے زیادہ انارکی ہے۔ آپ یورپین ممالک کو دیکھ لیجئے، زنا، ڈکیتی، رازنی، فساد، فتنہ وہاں سب سے زیادہ ہے۔ ہاں، بدنام ہمیں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت وہاں زیادہ ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کنہوں نے؟ بتوں نے۔ کنہوں نے؟ اے اللہ بتوں کی پوجا سے بچانا، کیونکہ بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے۔ یہ ایک قسم کا مشرکین مکہ کو ایک اشارتاً بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھ لو ابراہیم نے پہلے ہی کہا تھا جو میری بات مانے گا وہ میرا ہوگا، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ پھر تیری مرضی ہے تو ان کے ساتھ جو سلوک کرے۔ تو اے مشرکین مکہ، تم نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یہ، اب تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ اگلی بات، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، اور آج بھی حقیقت میں کوئی سبزہ نہیں، ہاں اب تھوڑا تھوڑا سبزہ اگنے لگا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرب قیامت فرمایا گیا تھا کہ قرب قیامت سرزمین عرب میں سبزہ ہریالی آئے گی، اور یہ ہریالی آ رہی ہے، اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن ہاں اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ورنہ آپ دیکھیے حقیقت میں بالکل پتھریلا علاقہ ہے، بالکل ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس وقت کوئی سبزی نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے۔ اب بہت ساری جگہوں میں فصل اگائی جا رہی ہے، اب بہت ساری جگہوں میں باقاعدہ یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ یہاں پر کھیتی کچھ نہیں، لیکن اگلی بات فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار، اچھا عند بیتک المحرم، اے اللہ یہاں کھیتی نہیں ہے، لیکن تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد بسا لی ہے، لہٰذا اے اللہ یہ اس لیے بسایا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں، یعنی عبادت کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ میں نے اولاد بسا لی، نماز کا ان کو پابند کرنا آئے گی دعا، اے اللہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو لایا، یعنی تیری عبادت کے لیے لایا، اب ان کی طرف لوگوں کا رجحان بن جائے، فاجعل افئدۃ من الناس، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، معنی یہ لوگ مائل ہوں حرم کی طرف آنے۔ آج بھی دیکھیے اگر افراد کی جو سکونت اور رہائش ہے، یعنی جو اصل مکی اور مدنی لوگ ہیں، ان کو دیکھا جائے تو جتنے لوگ اس وقت مکہ میں موجود ہیں، جتنے لوگ اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، اس وقت آج شاید ان کا 10% بھی ان کی اصل آبادی نہیں ہے۔ وہاں کے اصل لوگ 10% نہیں ہیں، لیکن وہاں آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ ہیں، دونوں شہروں میں کروڑوں لوگ آباد ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ باہر سے کھچے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی اگر تنگیاں نہ ہوں، ہاں جی
اتنا مطلب وہ پابندیاں نہ ہو اور اتنی مہنگائی نہ ہو، اتنے معاملات نہ ہو، تو جتنے موجود ہیں نا اس کا 10 گنا زیادہ ہوں. لوگوں کے دلوں میں میلان بہت ہے. آپ کے ملک کا کوٹا 2.5 لاکھ افراد ہیں جو کہ حج کے لیے جاتے ہیں. آپ کے ملک کا اگر حج کا بجٹ اتنا زیادہ نہ ہوتا جو اس سال ہے، اگر اس کا 50% ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے 2.5 لاکھ درخواستیں ہوتی؟ نہیں جی، 6 لاکھ درخواستیں ہوتی، جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ درخواستیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں سے چناؤ کیا جاتا ہے. اب اس دفعہ کیا ہوا کہ جتنی سیٹیں تھیں اس سے بہت کم درخواستیں آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے معاشی مسائل ملک کے اندر بہت خراب. اب ان حالات میں لوگوں کے لیے جانا بہت مشکل، لیکن میلان، دل کا میلان، ہر ایک دل میں یہ طلب موجود ہے کہ یا اللہ میں چلا جاؤں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں. تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی طرف جھکے رہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو میووں میں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، یعنی ان کو پھل کھلا. اور آج آپ جانتے ہیں کہ حرمین کے اندر دنیا کا کوئی پھل نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو. اللہ اکبر. اب یہ جو لعلہم یشکرون ہے نا، یہ پھر ایک تنبیہ ہے مشرکین کو. اے مشرکین، تم بھی دیکھو آج تمہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. اور سورہ قریش ہے نا، سورہ قریش وہ مشرکین مکہ کی اسی روش کو بیان کیا گیا ہے، انہی سہولتوں کو اور انہی آسانیوں کو بیان کیا گیا ہے. کیا فرمائے گا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تمہیں اللہ نے گرمی سردی دونوں موسموں میں سفر کے لیے سہولتیں نصیب فرمائی ہیں، آسانیاں نصیب فرمائی ہیں. کہ سردیوں میں تم ایک طرف کو رخ کرتے ہو، گرمیوں میں تم دوسری طرف کو رخ کرتے ہو. ادھر رخ کرتے ہو تو یہاں سے بھی مالا مال ہو کر آتے ہو، ادھر کو رخ کرتے ہو تو ادھر سے بھی مالا مال ہو کر آتے ہو. یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، ناشکری نہ کرو. یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی. ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کو رزق کھلا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. اور رب کا شکر کیا ہے؟ رب کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اس کے جو استعمال ہے اس کے مطابق کیا جائے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے. سنیے، ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 3. عام طور پہ 2 بیویاں مشہور ہیں، 2 بیٹے مشہور ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مجموعی طور پہ 8 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 8. 2 بیویاں، ایک حضرت ہاجرہ جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ 2 مشہور و معروف ہیں. اور تیسری بیوی آپ کی وہی آپ کے آبائی علاقے کنعان کی تھی، کنعانی خاتون، عاتقہ ان کا نام لکھا گیا ہے. وہ عورت، ان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 6 بیٹے عطا فرمائے، لیکن وہ سارے کے سارے بیٹے اور ان کی آگے جو اولاد تھی وہ مشہور نہ ہو سکی بوجہ اس بات کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار نہیں تھے، اور آگے وہ سلسلہ چلتا گیا. نہ ان میں کوئی نبی رہے، نہ ان میں کوئی صاحب حیثیت شخصیت رہے، تو ان کی آگے اولاد کا ایک سلسلہ چلتا یا مشہور ہوتے. ابراہیم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق مشہور ہوئے، معروف ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 نبی پیدا کیے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کم و بیش 4000 نبی پیدا کیے، اور یہ سارے نبی انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے خود پہلے ہی دے دی، وہ ان کی اولاد کو اولاد یعقوب بھی کہتے ہیں، اولاد بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. انہی سے جو آگے سلسلہ چلنے والا ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بہرحال یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب اگلا سوال جو جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسحاق علیہ السلام کا جو علاقہ تھا یا آپ کی جو تبلیغ کا جو وطن تھا اور آپ کی جو اولاد آگے پھیلی پھلی، وہ ارض شام و فلسطین میں.
ارض مقدس، اور دوسرا اسحاق اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد پھیلی کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب اگلی بات، دونوں میں سے بڑا کون ہے، اسماعیل یا اسحاق؟ ہمارے نزدیک اور قرآن اور حدیث کی تصریح کے مطابق اور قرائن اور قیاس کے عین مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور یہود کے نزدیک اسحاق علیہ السلام بڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئی؟ اب یہ اختلاف ہے کیوں؟ اختلاف کو سمجھیے گا، اختلاف ہے کیوں؟ اختلاف اس لیے ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ہی وہ بچے ہیں جنہیں اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ارض شام و فلسطین کو مقدس گردانے کے لیے اور جو بیت المقدس ہے اسی کو سب کچھ سمجھنے کے لیے اور بیت اللہ کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بیت اللہ کی اپنی حیثیت ہے ہی، لیکن ہم ارض فلسطین اور شام کی بھی حیثیت بھی سمجھتے ہیں اور بیت المقدس کی بھی اپنی ایک حیثیت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسئلے جن کی اللہ کے پیغمبر نے عظمت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حرم مکی، فرمایا کہ بیت اللہ الحرام میں نماز 1 لاکھ کے برابر اجر، مسجد نبوی اس میں نماز 50,000 کے برابر اجر و ثواب، پھر فرمایا کہ بیت المقدس اس میں 25,000 کے برابر ثواب، اور پھر آپ نے فرمایا لا تشد الرحال، سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی بلڈنگ کی طرف، کسی عمارت کی طرف سوائے 3 بلڈنگوں کے، سوائے 3 عمارتوں کے، اور وہ 3 عمارتیں کون سی ہیں؟ حرم مکی، بیت اللہ، حرم مدنی، مسجد نبوی، اور نمبر 3 حرم انبیاء یعنی بیت المقدس۔ ہم تو ان کی عظمت سمجھتے ہیں، لیکن ان کا تعصب اور عناد یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو چونکہ بڑا بیٹا سمجھتے ہیں، ذبیح اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنی قرآن پاک نے تصریحات کی ہیں کہ وہ ابراہیم نے بیٹے کے ذبح کرنے کے بعد یا ذبح کرنے کے عمل کے بعد دعائیں مانگی، یا ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا، یہ ساری جو آیات ہیں ان کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ ہے، بیت اللہ کے ساتھ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بڑے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، ان میں سے اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں، اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، اور حالات اور قرائن اور واقعات بھی یہی بتلاتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء بتایا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ آج کے دور کو دیکھ لیں، پچھلے 70 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 70 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ بیت المقدس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی کرنے والے کون ہیں؟ وہاں فساد کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ جو بیت المقدس کو جائے امن سمجھتے ہیں وہی بدبخت وہاں پر مسلمانوں کو جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، جو اس کو جائے امن سمجھتے ہیں وہاں پر انہی پر بارود پھینکتے ہیں، جائے امن سمجھتے ہیں پھر ان کو وہاں پر اندر جانے بھی نہیں دیتے، اور ہم جس کو جائے امن سمجھتے ہیں وہاں کہتے ہیں آؤ بھائی، پروٹوکول دیتے ہیں، پوری عزت افزائی کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو سہولیات دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے مطابق جو جائے امن ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اسی بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل نے کی ہے، اور وہی ابراہیم اپنے بیٹے جس پر کی گلے پر چھری چلا رہے ہیں وہ اسی مکہ میں ہے، اور وہ مکہ میں جو بچہ ہے رہنے والا ہے وہ اسماعیل ہے اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ۔ وہ اسحاق علیہ السلام تو آئے نہیں، اسحاق علیہ السلام تو پوری زندگی مکہ کی طرف نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے ایسی توفیق نصیب فرما کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق نصیب فرما، یعنی میں بھی نماز پڑھتا رہوں، میری اولاد بھی۔ اللہ اکبر۔ اس نماز سے مراد سمجھیے گا، اس نماز سے مراد عبادت ہے، اطاعت ہے۔ اچھا، ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ اب اگلی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ حساب کے دن مجھے بھی، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی کیا کر دے؟ بخش دے، مغفرت فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی، اولاد کے لیے دعائیں مغفرت کی، اپنے لیے دعائیں مغفرت۔ اپنے لیے دعائیں مغفرت مانگنا بات سمجھ میں آتی ہے؟
اولاد کے لیے دعائے مغفرت مانگنا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد ابھی زندہ ہے، ظاہر ہے دعائے مغفرت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی۔ اب قرآن پاک کی تصریح کے مطابق قرآن پاک نے 3 سے زیادہ مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ لا تشرک باللہ، لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ یہ بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اذ قال ابراہیم لابیہ، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اذ قال لقومہ وغیرہ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی۔ والدہ کا ذکر نہیں ہے، والدہ کا ذکر ذرا سمجھے گا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ عقیدہ توحید پر نہیں تھے، عقیدہ توحید پر، لیکن آپ کی والدہ ان کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ قرآن مجید کی اس وضاحت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ نظریہ نہیں تھا جو ان کے والد کا تھا۔ والد کے نظریے میں اور والدہ کے نظریے میں فرق تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مومنہ تھی، مسلمہ تھی، اور آپ کے والد جو ہے وہ موحد نہیں تھے۔ اتنی بات آگئی۔ اب سوال، اگلا سوال کہ اگر والد مسلمان نہیں تھے، والدہ مسلمان تھی، آپ نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی، ظاہر والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس میں والد بھی آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مشرک کے لیے یا کسی غیر موحد کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ جواب، زندگی میں کسی بھی کافر کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ زندگی میں آپ کسی بھی کافر کے لیے دعائے مغفرت، ہاں اس کے دنیا سے کفر کی حالت میں جانے کے بعد آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جب وہ کر رہے ہیں، اس وقت تک مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حیات تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد حیات تھے، تو آپ کا ان کی زندگی میں دعائے مغفرت کرنا بالکل درست تھا۔ پھر آپ کا ان کی موت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو دعائے مغفرت کا معاملہ ہے وہ ایک دفعہ ہے، اور اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف اپنے وعدے کا ایفا تھا جو انہوں نے وعدہ اللہ سے کیا تھا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام بابل میں تھے، اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے، تو والد نے کہا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اگر آپ باز نہیں آئیں گے، سورہ مریم ہے، کہا کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو میں آپ کو رجم کروں گا، آپ کو نکال دوں گا، ہاں جی، اور آپ کو سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد کے رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پیغمبرانہ جواب دیا، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے عنقریب دعائے مغفرت مانگوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت مانگنا اس وعدے کا ایفا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اصول کیا بیان کیا اسی جگہ پر کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، جائز نہیں ہے۔ لیکن آگے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ وہ جو ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور پھر اس سے آگے کیا کہا؟ فرمایا کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب ابراہیم نے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ بات سمجھ گئی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، اچھا بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے، چچا تھے، ان کا اپنا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ کہ اختلاف ہے، اور اختلاف کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ کافر نہیں، بھائی اختلاف ہے۔ ہم الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک نے ابھی 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 کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہم اس کے سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم کے ہی والد تھے علیہ السلام۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر آخری رکوع ہے، اس کے اندر قیامت کا نقشہ ہے، صرف الفاظ کا ترجمہ ہے، کوئی وضاحت طلب اتنی خاص بات نہیں ہے، ایک دو باتیں عرض کر دوں گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ مت خیال کیجئے گا یہ کہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، یعنی یہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ رہے تو اللہ غافل نہیں ہے،
اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. آنکھیں کھلی کی مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف لوگ دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف بھی لوٹ نہ سکیں گی. ذرا منظر دیکھیے گا، اچانک کہیں پر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے اچانک، تو لوگ پہلے تو ان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے. ہم انسانوں پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، پٹی کی پٹی رہ جاتی ہے. ایک تو یہ منظر بیان کیا. دوسرا، انسان اس عذاب اور مصیبت سے بھاگنا چاہتا ہے اور سر پٹ دوڑ رہا ہوتا ہے، اور نگاہ اس کی ایسا نہیں ہوتا کہ دوڑتے وقت وہ نیچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ دوڑتے وقت نگاہیں اس کی اوپر ہی ہوتی ہیں، سر جھکاتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے اس کو کہ میں نے کہیں سر جھکایا نہیں اور اوپر سے کوئی چیز آ کے گری نہیں. خوف ہوتا ہے. اس خوف کی کیفیت میں انسان سر اٹھا کے دوڑ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ میرا جوتا پہنا کہ نہیں پہنا. اور یہ قیامت ہے. یہ کیا ہے؟ قیامت. کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ بے لباس ہوں گے. یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالیں گے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں پر نگاہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں. کہتے ہیں نا محاورہ ہے، ان کے چہروں سے ہوائیاں. کیا مطلب؟ خوف اور دہشت کی وجہ سے کیفیت ایسی ہو گئی ہے، کوئی گویا اب ہوا میں اڑ رہے ہیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیجئے جب ان پر عذاب آ جائے گا. تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید کو قبول کریں. یعنی قیامت کے دن یہ کافروں کی طرف سے ایک حسرت اور اس کا ذکر ہے. فرمایا نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہیں گے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر سکیں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تھوڑی سی مہلت دے. اور قرآن پاک نے بعض جگہ پہ کہا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، یا تو جواب اور انداز میں دیے. سورہ حامیم، سورہ الف لام سجدہ میں کیا جواب دیا؟ اگر ہم ان کو دنیا میں بیچ بھی دینا تو تب بھی یہ دنیا میں جا کر کے پھر بھی یہ توحید کو قبول نہیں کریں گے، پیغمبروں کی اتباع نہیں کریں گے، اپنے اسی روش پہ چلیں گے جو پہلے تھا. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ان کو قیامت کے دن جواب دیا جائے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں ہوگا؟ دنیا میں تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے ہم تو عیش و عشرت میں ہی رہیں گے جی، ہمیشہ اسی حالت میں، کوئی قیامت نہیں ہے. اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یہاں ان کو ان کی آماجگاہیں گنوائی گئی یا بتائی گئی. فرمایا جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، تم ان کے یعنی ان کے مکانوں سے مراد یہ انہی محلوں میں، انہی علاقوں میں، انہی بستیوں میں تم رہتے تھے، تو تم نے ان سے عبرت نہیں حاصل کی. تمہیں بار بار اس وقت کہا جاتا تھا قل سیروا فی الارض سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین. تمہیں نہیں کہا جاتا تھا، تم نے عبرت حاصل نہیں کی، اب تمہارا قصور ہے. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کیا تھا، یعنی کیا عمل کیا تھا، کیا ان کا انجام ہوا تھا، ہم نے سب کچھ تم پر کھول کے رکھ دیا تھا. وضربنا لکم الامثال، اور تمہارے لیے یعنی تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم، اور انہوں نے تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے ہاں ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ان کی تدبیریں لکھی ہوئی. کیا مطلب یہ کہ دنیا میں چلتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی دعوت کے خلاف، پیغمبروں کے اس نقش قدم کے خلاف تم تدبیریں کرتے رہے، یا تم سے پہلے والے بھی تدبیریں کرتے رہے، وہ ناکام ہوئے. تو ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ دیکھو ان کی تدبیریں ناکام ہو گئی تو تمہاری بھی ناکام ہو جائیں گی، اور ہو گئی نا. اچھا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور فرمایا کہ گو وہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یعنی اتنی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں. وہ اپنی تدبیر اپنی سوچ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس تدبیر کو اپنی حیثیت کی، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ پہاڑ بھی ٹال دیے جائیں، لیکن کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری تدبیروں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، فرمایا ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا اس کے خلاف کرے گا. یعنی اللہ نے کہا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے پیغمبر، دیکھیں نا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ یہاں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی ذات سے باغی ہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. یہ مہلت قیامت تک ہے. قیامت والے دن ان کا یہ محاسبہ ہوگا اور پھر اس وقت یہ توبہ طائب ہوں گے، لیکن ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کریں گے. یہ بات بتائی ہے، کیونکہ اگر ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے تو پھر تو اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو کیا ہوا اللہ کا وعدہ ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا. کہ جو مخالف ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو موافق ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو اب اگر مخالف بھی جہنم میں جنت میں جائیں اور موافق بھی جنت میں جائیں تو پیغمبروں کے ساتھ تو کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ بھی مطمئن رہیں اور آپ کے ماننے والے بھی مطمئن رہیں کہ ہم پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑیں گے نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرسول اللہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک جو کہ زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے، انتقام والا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. نکل سنیے جی، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن آسمان اور زمین بدل دیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بالکل ظاہری ہے. یہ زمین جو موجود ہے، یہ آسمان جو موجود ہے، ان سب کو اللہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. پھر ایک نئی زمین، نیا آسمان اللہ بنائیں گے. جیسے یہ بنایا تھا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اب ان کو مٹا دے گا اللہ تو بھی کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان ہے. یہ زمین جو نئی ہوگی اسے اللہ بچھائیں گے اور اسی زمین کے اوپر، اس نئی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محشر کا میدان لگائیں گے. ٹھیک ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، اس دن سارے کے سارے لوگ اللہ واحد قہار زبردست ذات جو ہے اس کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. زنجیروں میں، اچھا یہ ابتدائی مراحل میں بات نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ فیصلے سامنے آتے ہیں. سرابیلو من قطران وتخشى وجوههم، اب یہ منظر جہنم کا ہے. فرمایا ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، جس کو ہم آج کل کے دور میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ لک ہوتی ہے نا، جو روڈ پہ جو بچھائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کی؟ تارکول. تارکول لک، ہم اس کو اس میں کراچی والی زبان میں لک کہا کرتے ہیں جی. وہ تارکول جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو، جو مجرم ہیں، ان کے وجود پر جو لباس ان کو پہنایا جائے گا وہ تارکول جیسی چیز کا ہوگا کہ جو بہت جلد آگ پکڑتی ہے. اب یہ کیوں بتایا گیا کہ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو گویا کہ ان کو آگ جو ہے وہ فوراً پکڑ لے گی، بچ نہیں پائیں گے. وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ لپیٹ رہی ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ، اچھا دوسرے سورہ ہمزہ میں کیا کہا؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ ایسی آگ ہے کہ جو ڈائریکٹ سینے پر وار کرے گی، دل پر وار کرے گی. اور یہ مجرم جہنم کے اندر باندھے ہوئے، جہنم میں رسیوں سے یا زنجیروں سے جکڑے ہوئے، باندھے ہوئے ان کے ستونوں کے ساتھ، فی عمد ممددہ، ان جہنم کے ستونوں کے ساتھ یہ کیا ہوں گے؟ باندھے ہوئے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. حالانکہ یہ بھاگیں گے بھی تو کہاں بھاگیں گے، لیکن پھر اللہ نے ایک شدت بیان کی ہے نا، جو انسانی تصورات میں جس طرح کی شدت ہو سکتی ہے نا، اللہ نے اس شدت کو بیان کیا ہے. یہاں پر بھی فرمایا کہ آگ فوراً اس لباس کو پکڑ لے گی، فوراً آگ ان کے چہروں پر آئے گی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. آخر میں اللہ نے نصیحت کے طور پر فرمایا یہ قرآن، ھذا یہ قرآن، بلاغ للناس، لوگوں کے نام اللہ کا ایک پیغام ہے. بلاغ پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا به، بات بھی قرآن کی حقانیت سے شروع ہوئی تھی. یاد ہے سب سے پہلی بات کیا کی تھی؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ اب اسی بات کو یہاں پر آخر میں کیا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں، ہاں سمرائز کر رہے ہیں، ہاں جی، اینڈ خلاصہ، ہم اردو میں خلاصہ کہیں کہ سمرائز کر رہے ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا، خلاصہ کیا ہے اس پوری کی پوری صورت کا، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، اس قرآن کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے نازل ہوا قرآن کہ تاکہ یہ قرآن ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتار سکے، یا اس سے لوگ حاصل کر سکیں کیا بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے نازل ہوا تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد